بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ طلبہ اکرام، سبق نمبر 44 اور اس سبق میں کتاب الرضا میں ہم بات کریں گے حرمت رضاعت کا بیان، یعنی رضاعت کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے رضاعت کا ثبوت پڑھ لیا اور مدت رضاعت پڑھ لی کہ کتنے سال کی عمر میں بچہ ہو وہ اگر دودھ پیے کسی عورت کا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور اسی طریقے سے کتنے گھونٹ پیے، تھوڑا پیے یا زیادہ پیے، تو اس حوالے سے ہم نے ائمہ کے اقوال بھی پڑھ لیے۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، یہی حدیث بھی ہے، اس کا پچھلے سبق میں بھی ذکر ہوا اور کتاب النکاح کے شروع میں بھی ذکر ہوا کہ رضاعت سے جو رشتے حرام ہیں وہی رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ الحدیث الذی روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کیا، اور یہی الفاظ اس حدیث کی بھی ہیں جو پچھلے سبق کے اندر گزر چکی۔ الا ام اختہ من الرضاع، اور رشتے ایسے ہیں جن کو اس سے مستثنا کریں گے کہ رضاعت کے اندر ان رشتوں وہ رشتے حرام نہیں ہیں لیکن نسب سے وہ رشتے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہوں گے وہ جس طریقے سے نسب میں حرام ہیں اسی طریقے سے رضاعت کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے حرام ہوں گے۔ مثلا رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی نانی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ جس طرح نسب سے حرام ہے تو اس طریقے سے یہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوں گے۔ الا ام اختہ من الرضاع، سوائے رضائی بہن کی ماں کے۔ من الرضاع کو آپ سب سے پہلے اخت کے ساتھ متعلق کریں، معنی یہ ہوگا رضائی بہن کی ماں، رضائی بہن کی نسبی ماں۔ تو مثلا عائشہ نے اور زید نے دودھ پیا ہے زید کی ماں کا، یعنی زید نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس کے ساتھ عائشہ نے بھی زید کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، تو عائشہ جو ہے وہ زید کی رضائی بہن بن گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن عائشہ کی جو ماں ہے وہ تو زید کی کچھ بھی نہیں لگتی، اس کے لیے اجنبی ہے، لہذا زید عائشہ کی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا جی رضائی بہن کی نسبی ماں۔ من الرضاع کا تعلق اگر آپ ام کے ساتھ کریں پھر یہ معنی ہوگا اپنی نسبی بہن کی رضائی ماں، نسبی بہن کی رضائی ماں، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جبکہ نسبی بہن کی نسبی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی اس شخص کی ماں ہوتی ہے۔ نسبی بہن کی رضائی ماں ایسے ہی ہے جیسے کہ عائشہ نے زید کی ماں کا دودھ پیا ہوا تو عائشہ اور زید آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، لیکن عائشہ نے ساتھ کسی اور عورت کا بھی دودھ پیا ہوا ہے تو وہ عورت عائشہ کی رضائی ماں تو ہے لیکن یہ زید کے لیے کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ جو وہ صورت ہے یہ یاد رکھیں کہ عائشہ اور زید ہم گوئے کہ نسبی بہن بھائی ہیں، اور نسبی بہن بھائی کی ان میں سے یعنی بہن ہے اور اس بہن کی رضائی ماں ہے، تو گوئے کہ عائشہ وہ زید کی نسبی بہن ہے اور آگے عائشہ نے کسی کا دودھ پیا ہوا ہے تو وہ عائشہ کی رضائی ماں ہے، تو زید اس عائشہ کی رضائی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ نسبی بہن کی نسبی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، تو نسب سے یہ رشتہ ایک مستثنا ہو گیا رضاعت کا۔ اور تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ من الرضاع کو اخت اور ام دونوں کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں، اور معنی یہ ہوگا کہ رضائی بہن کی رضائی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے اور عائشہ نے دونوں آپس میں اجنبی تھے، ایک تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے تو یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے، تو اسی طریقے سے ساتھ عائشہ نے ایک اور عورت کا دودھ بھی پیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا جی عائشہ زید کی رضائی بہن ہے اور ساتھ ہی
عائشہ نے کسی اور عورت کا دودھ پیا تو عائشہ کی ایک اور رضائی ماں بھی ہے، تو اپنی رضائی بہن کی رضائی ماں سے نکاح کرنا درست ہے، تو یہ صورت اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں یہاں پہ آپ کو الا ام اختہ من الرضاع کے اندر بتائی گئیں۔ یہ وہ 3 صورتیں ہیں کہ نسب سے تو یہ حرام ہیں لیکن رضاعت میں جا کر یہ حلال ہیں، ان میں نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، جائز ہے کہ شخص وہ نکاح کرے ان عورتوں کے ساتھ، یعنی رضائی بہن کی نسبی ماں، نسبی بہن کی رضائی ماں یا رضائی بہن کی رضائی ماں سے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ، لیکن اپنی نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمَّهُ، تو اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ اگر اپنی ماں نہیں ہے، یعنی اس سے یہ پیدا نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ نے شادیاں کی ہوں گی تو اس کے باپ کی موتوا تو ہوگی نا، تو اگر یا تو اس کی اپنی ماں ہوگی یا اس کے باپ کی موتوا ہوگی۔ بخلاف الرضاع، خلاف رضاعت کے کہ رضائی بہن ہے اس کی آگے رضائی ماں ہے، یا نسبی بہن ہے اس کی رضائی ماں ہے، تو وہ رضائی ماں اس شخص کی خود کچھ بھی نہیں لگتی، نہ اس کی اپنی ماں ہے اور نہ ہی اس کے باپ کی موتوا ہے، تو ان دونوں وجہوں کے نہ پائی جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح درست ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ ابنِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اب دوسرا رشتہ جو اس یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب سے مستثنا ہو رہا ہے کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جو ہم نے الا ام اختی من الرضاع کے اندر ذکر کر دی، اور دوسری مستثنا ادھر ذکر کر دی کہ اس میں آپ کو اجازت ہے رضاعت کے رشتوں میں لیکن نسب میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ رضائی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ رضائی بیٹا ہے، یعنی ایک شخص ہے مثلا خالد، اس کی بیوی کا دودھ پیا ہے ایک بچے نے جس کا نام عمر ہے۔ اب عمر نے خالد کی بیوی کا یعنی دودھ پی لیا تو وہ خالد کا رضائی بیٹا بن گیا۔ اب عمر رضائی بیٹا ہے تو عمر نے دودھ پیا ہے، عمر کی کسی بہن نے تو نہیں پیا، تو لہٰذا عمر کی کوئی نسبی بہن ہے تو خالد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ابن ہی کو کے ساتھ من الرضاع کو متعلق کریں، اور دوسری صورت یہ کہ من الرضاع کو اخت کے ساتھ متعلق کریں۔ اپنے نسبی بیٹے کی رضائی بہن کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خالد کا بیٹا نسبی بیٹا ہے مثلا شاکر، اور شاکر نے اور اس کے ساتھ فاطمہ نے، ان دونوں نے مل کر کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، تو شاکر اور فاطمہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ خالد کا بیٹا ہے شاکر، تو لہذا اپنے نسبی بیٹے کی رضائی بہن یعنی فاطمہ کے ساتھ خالد نکاح کر سکتا ہے، تو یہ ایک صورت یہاں پہ مستثنا ہے، ورنہ اپنے نسبی بیٹے کی نسبی بہن سے نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، نسب سے یہ رشتہ حرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ اپنی نسبی بیٹے کی نسبی بہن اس کی اپنی بیٹی ہوگی، ایک صورت تو یہ ہوگی، تو اپنی بیٹی کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ نسبی بیٹا ہے اس کی جو بہن ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ پہلے سے کہیں شادی شدہ تھی یا بیوہ تھی تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو اس عورت کا پچھلے کسی دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو جب اس نے اس بیوی کے ساتھ دخول کر لیا تو اس کی وجہ سے یہ بیٹی اس کی ربیبہ بن گئی، اور ربیبہ بھی جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ کے تحت، تو اس لیے فرمایا کہ لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِيَ أُمَّهَا، اس لیے کہ اگر نسبی بیٹے کی کوئی بہن ہے تو اس کی بیٹی ہے یا اس کی بیٹی نہیں ہے لیکن دوسری شادی سے ہے، تو اس کی ماں کے ساتھ جب اس نے ہم بستری کر لی تو حرمت علیہ، وہ بیٹی بھی ربیبہ بن جانے کی وجہ سے اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو دیکھیں نسب سے یہ رشتہ حرام ہے لیکن رضاعت سے حرام نہیں ہے، تو حدیث سے یہ 2 مستثنا کر دیے گئے رشتے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے رضاعت سے جو حرام ہیں، نسب سے جو حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي الرَّضَاعَ، رضاعت کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر بیٹا ہے رضائی بیٹا، اس کی جو رضائی بہن ہے یا نسبی بیٹا ہے اس کی رضائی بہن ہے، تو اس کی ماں تو اس کے لیے ویسے بھی اجنبی ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہی نہیں ہے، اور نسبی بیٹی اس کی وہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا،
فرماتے ہیں کہ اپنے رضائی باپ کی بیوی سے اور اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کما لا یجوز ذالک من النسب، جس طریقے سے نسب سے ان رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے باپ کی بیوی وہ اس کی ماں ہوگی اور یا سوتیلی ماں ہوگی، اور اپنے بیٹے کی بیوی اس کی بہو ہوگی، تو جس طریقے سے نسبی رشتوں میں یہ اس میں نکاح جائز نہیں ہے، تو رضاعت میں بھی نہیں ہے۔ لما روینا کہ یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب وذکر الاصلاب فی النص۔ قرآن مجید میں حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، قرآن مجید میں ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، یعنی سگے بیٹے ہیں، نسبی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو صلب کی قید لگائی ہے، تو اس سے اشکال ہوتا ہے کہ کہیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ صلبی بیٹوں کی بیویاں تو حرام ہیں، رضائی بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ صلبی کی جو قید لگائی ہے وہ رضائی بیٹوں کی بیویوں کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو حرمت سے نکالنے کے لیے، یعنی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا، جاہلیت میں اس کو بیٹا سمجھا جاتا تھا، وہ بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو۔ یہ صلب سے اس کو نکالنا مقصود ہے، رضائی بیٹے کو نکالنا مقصود نہیں ہے۔ تو فرمایا وذکر الاسلاب فی النص، نص کے اندر جو اسلاب کی قید لگائی ہے لاسقاط اعتبار التبنی علی ما بینہ، جیسے کہ ہم نے محرمات کی فصل کے اندر بیان بھی کر دیا کہ متبنہ کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے۔ ولبن الفحل یتعلق به التحریم، اور وہ فحل یعنی وہ مرد جس کی وجہ سے اس عورت کے اندر دودھ اترا ہے، یعنی جس عورت کا دودھ یہ بچہ پی رہا ہے تو یہ دودھ اترا ہے، تو اس دودھ اترنے کی وجہ سے اس مرد کے ساتھ بھی تحریم متعلق ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں لبن الفحل، یعنی جس شوہر کی وجہ سے عورت کا دودھ اترا ہے۔ وَهُوَ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيًّةً۔ اچھا، لبن الفحل کیا ہے؟ تو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ فحل کا اپنا دودھ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے گا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی، بلکہ وہ اس کی وجہ سے دودھ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ان ترضع المرأة صبیۃ، کہ عورت جو ہے وہ کسی بچے کو دودھ پلائے تو فتحرم هذه الصبیۃ، وہ بچی حرام ہو جاتی ہے علی زوجہا، اس عورت کے شوہر پر، وعلی آبائہ و ابنائہ، اس کے آباء و اجداد پر بھی، یعنی اور اس کے باپ دادا کے اوپر بھی، اور اس شخص کے یعنی اس شوہر کے بیٹوں کے اوپر بھی وہ بچی حرام ہو جاتی ہے۔ وَيَسِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ، بس یہ شوہر جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے، ابن یہ باپ بن جائے گا للمرضعاتی، اس بچی کا جس کو دودھ پلایا گیا ہے۔ وفی احد قول شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ لبن الفحل لا یحرم، کہ جو لبن فحل ہے یعنی وہ شوہر جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے تو اس کے دودھ اترنے کی وجہ سے یہ تحریم ثابت نہیں ہوتی، یعنی اس مرد کے لیے تحریم ثابت نہیں ہوتی، وہ مرد اس دودھ پینے والی بچی کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ یہ ان کا ایک قول ہے۔ لأن الحرمۃ لشبہۃ البعضیۃ، ان کی دلیل یہ ہے کہ حرمت جو ہوتی ہے وہ بعضیت کے شبہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعضیت کا معنی ای جزئیت، کہ جس کا دودھ پیتا ہے بچہ تو اس کا جز بن جاتا ہے، تو اس لیے جز سے نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بچہ وہ اپنی رضائی ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اس طریقے سے رضائی بہن کے ساتھ بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ واللبن بعضها لا بعضه، لبن جو ہے وہ تو دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا جز ہے، نہ کہ شوہر کا جز ہے، لہذا یہ بچہ جو ہے یا یہ بچی اس شوہر کا جز تو نہیں بنے گی بلکہ اس عورت کا جز بنے گی، تو لہذا شوہر اس کا جو ہے وہ اس بچی کے لیے حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ ولنا حناف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک تو وہی روایت ہے یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب، رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں تو یہ وہی رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، تو نسب سے ظاہر ہے کہ نسبی باپ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا، تو لہذا رضائی باپ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ والحرمۃ بالنسب من الجانبین، اور نسب میں جو حرمت ہوتی ہے وہ جانبین سے ہوتی ہے، یعنی عورت کی طرف سے یعنی ماں ہوتی ہے تو ماں کے رشتے بھی حرام ہوتے ہیں، اور ادھر سے باپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو لہذا دونوں طرف سے حرمت ہوتی ہے، تو لہذا رضاعت میں بھی دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ فقدا بالرضائی وقول علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری دلیل
لبن الفحل جو ہے اس سے حرمت متعلق ہوگی، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لیلج علیک افلح فانه عمک من الرضاعہ، حضرت افلح کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا رضائی چچا ہے۔ تو دیکھیں چچا جو ہوتا ہے رضائی وہ باپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا، باپ کا ہی بھائی ہوتا ہے، تو لہٰذا مطلب یہ کہ رضائی باپ حرام ہے، اسی وجہ سے اس کی وجہ سے رضائی چاچا بھی وہ حرام ہے، یعنی وہ محرم بن گیا ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، یہ کہ وہ شوہر جو ہے وہ عورت کے دودھ کے اترنے کا سبب ہے، اسی نے ہم بستری کی، بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اس عورت کا دودھ اترا نا، تو سبب تو وہی ہے۔ فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ، پس اسی کی طرف ہی، یعنی اس دودھ کو اسی شوہر کی طرف ہی منسوب کیا جائے، گویا کہ یہ لبن الفحل، یہ اسی فحل کا ہی دودھ ہے، اس عورت کا دودھ نہیں ہے، کیونکہ سبب وہ بنا ہے، لہذا حرمت کے مقام پر ہم اس لبن کو اسی کی طرف منسوب کر دیں گے احتیاطاً۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رضائی بھائی کی نسبی بہن سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ رضائی بھائی ہے اور مطلب خالد ہے، اور خالد کا رضائی بھائی وہ بکر ہے، بکر نے خالد کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے تو بکر اس کا رضائی بھائی بن گیا، لیکن بکر کی کوئی دوسری بہن ہے جس نے خالد کی والدہ کا دودھ نہیں پیا ہوا، تو بکر کی بہن کے ساتھ خالد نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ صرف خالد اس کا بھائی ہے، اس کے باقی جو بکر کے بہن بھائی ہیں وہ خالد کے لیے اجنبی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے رضائی بھائی کی نسبی بہن کے ساتھ نکاح کرے، کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، کیونکہ جائز ہے کہ انسان اپنے نسبی بھائی کی بہن سے بھی نکاح کرے۔ وہ کیسے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرے؟ فرماتے ہیں اس کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ، ایک باپ شریک بھائی ہے، اذا كانت له اخت من امه، ایک باپ شریک بھائی ہے اور اس باپ شریک بھائی کی ایک آگے ماں شریک بہن ہے۔ اس کی مثال ایسے آپ سمجھ لیں، مثلا خالد ہے، خالد نے دو نکاح کیے ہوئے ہیں، اور ایک بیوی کا نام ہے فاطمہ اور دوسری کا نام ہے عائشہ، تو ان دونوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے خالد نے، اور ان دونوں سے ایک ایک بیٹا بھی خالد کا ہے، مطلب ایک کا نام ہم رکھ لیتے ہیں زید اور ایک کا نام رکھ لیتے ہیں عمر، اور زید جو ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور عمر وہ عائشہ کا بیٹا ہے، تو خالد نے فاطمہ اور عائشہ سے نکاح کیا ہوا ہے، تو زید جو ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور عمر عائشہ کا بیٹا ہے، لیکن فاطمہ نے کوئی اور بھی شادی اس سے پہلے کی ہوئی تھی جس سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور اس بیٹی کا نام تھا سائمہ، تو اب فاطمہ نے پچھلی شادی سے سائمہ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اب یہاں پہ دیکھیں خالد کا بیٹا زید اور عمر، یہ دو اس کے جو بیٹے ہیں یہ آپس میں باپ شریک ہیں، یعنی زید جو ہے وہ عمر کا باپ شریک بھائی ہے، اور اس طریقے سے عمر زید کا باپ شریک بھائی ہے، تو اب یہ باپ شریک بھائی ہے، تو فرماتے اذا كانت له اخت من امه، لیکن اس باپ شریک بھائی کی ایک ماں شریک بہن ہے جس کا نام سائمہ ہے، ظاہر ہے کہ فاطمہ نے اس پہلے شادی سے اس بچی کو بھی ساتھ لایا ہوا ہے، تو اب یہ فاطمہ یہ عمر کے لیے، فاطمہ جو ہے عمر کے لیے یہ ماں شریک ہے، کیونکہ عمر کی جو والدہ ہے وہ عائشہ ہے اور زید کی جو والدہ ہے وہ فاطمہ ہے، اور زید کے ساتھ ایک ماں شریک بہن ہے جس کا نام ہے سائمہ، تو اب عمر کے لیے اپنے بھائی زید جو باپ شریک ہے اس کی بہن سائمہ جو ماں شریک ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو فرماتے ہیں کہ جاز علی اخیہ من ابیہ، تو جائز ہے باپ شریک بھائی کے لیے یعنی عمر کے لیے کہ وہ ان یتزوجہا، وہ اپنے باپ شریک بھائی کی نسبی بہن سے یعنی ماں شریک بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَكُلُّ سَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر دو بچے جو ایک ہی پستان کے اوپر جمع ہو جائیں
تو لم یجوز لأحدہما ان یتزوج بالأخرى، جائز نہیں ان دونوں میں سے ایک کے لیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے. ھذا هو الاصل، یہی ضابطہ اور قانون ہے کہ لأن امہما واحد، کیونکہ ان کی ماں ایک ہو چکی ہے، وہ ایک پستان پر جمع ہو چکے ہیں. فہما اخ و اخت، وہ دونوں بھائی اور بہن بن چکے ہیں. ولا يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت، اور جائز نہیں ہے کہ وہ بچی جس کو دودھ پلایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نکاح کرے احدا من ولد التي ارضعت، اس اپنی رضائی ماں کے کسی بھی بیٹے سے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے. تو اپنی رضائی ماں کے کسی بھی بیٹے سے جس رضائی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو یہ بچی ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. لأنہ اخوہا، کیونکہ وہ اس کے سارے رضائی بھائی بن گئے ہیں. ولا ولد ولدہا، نہ ہی اس رضائی ماں کے پوتوں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے. لأنہ ولد اخیہا، کیونکہ وہ اس کے بھتیجے بن چکے ہیں، رضائی بھائی کے بیٹے بن چکے ہیں. ولا يتزوج الصبی المرضع اخت زوج المرضعاتی، اور جائز نہیں ہے بچے کے لیے، وہ بچہ جس کو دودھ پلایا گیا ہے، کسی عورت نے دودھ پلایا ہے، وہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا اپنی رضائی ماں دودھ پلانے والی اس کے شوہر کی بہن سے، اس کے شوہر کی بہن سے، یعنی اپنے رضائی باپ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ رضائی باپ کی جو بہن ہے وہ اس کی رضائی پھوپھی بن گئی. لأنها عمته من الرضاع. تو یہاں تک یہ رشتے کچھ ذکر کر دیے گئے کہ یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب کے اصول کے تحت رہتے ہوئے جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں، لیکن 2-3 رشتوں کو اس سے مستثنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نسب میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو آج کا سبق یہیں پر ہی روک دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.